अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया है। एक लड़की जो दुबई में रहती है, हाईली एजुकेटेड है, अच्छी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है और पूरी की पूरी फैमिली दुबई में सेटल्ड है। इसको प्यार हो जाता है एक पाकिस्तानी लड़के के साथ। ये लड़की पाकिस्तान आती है इस लड़के की खातिर, आके यहाँ पर इससे निकाह करती है, शादी करती है और फिर अपने शौहर के साथ पाकिस्तान में सेटल हो जाती है। 2 दिन पहले इस लड़की की मौत वाक़या हो गई है। गोलियां मारकर इसे कत्ल किया गया। इस लड़की को गोलियां मारने वाला शख्स कौन है, कातिल कौन है, जब गोलियां मारी जा रही थी तो शौहर कहाँ था? सबसे अहम बात कि पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, गोलियां मारने वाले को, लेकिन अभी तक एफआईआर का अंदराज नहीं हुआ। हैरान कुन बात है। इसके पीछे क्या कहानी है, पाकिस्तान से किस तरह से इसका उस लड़के से राब्ता हुआ था, वो तरीक़ाकार क्या था, उसकी क्या तफसीलात हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और फिर ये गपशप, ये फ़ोन कॉल्स, ये चैटिंग, ये मैसेजेस, मोहब्बत, इश्क, शादी, निकाह, ये सब तफसीलात मैं आपसे आज शेयर करूंगी। इस लड़की का नाम है राबिया अफशां। मैंने आपको बताया कि ये पूरी फैमिली दुबई में रहती है। इसकी पूरी फैमिली वेल सेटल्ड है और पूरी के पास फैमिली के पास इनके पास नेशनैलिटी है और राबिया भी नेशनल होल्डर है। हाईली एजुकेटेड ये लड़की है। यूरोप से कुछ तालीम हासिल की, कुछ दुबई से हासिल की। राबिया के वालिद पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हुए थे, वहाँ पर मेहनत की, सेटल हुए और वहाँ पर ही परमानेंटली रेजिडेंसी इख्तियार की। इनके कुछ रिश्तेदार ददयाल सिंध में रहता है और जहाँ रिश्तेदार होते हैं वहाँ पर आना जाना भी होता है, बातचीत भी होती है। अब सिंध का इलाका मुटियारी, जहाँ पर इनके ददयाल रहते हैं, अब वहाँ पर अक्सर ये आते जाते हैं। जब पाकिस्तान आते हैं तो अपने ददयाल में भी जाते हैं। अब एक कज़न है इसका, वो सिंध में रहता है, उसका नाम है इमदाद जमाल। इमदाद जमाल जो है, जब कभी आना जाना होता है तो जाहिर है जो आपको रिस्पेक्ट देता है, जो आपकी केयर करता है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनके नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर थोड़ी चैटिंग कॉल्स शुरू हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा बात होने लगती है तो वो कॉल्स वीडियो कॉल्स में कन्वर्ट हो गई और फिर घंटों बातें होने लगी। एक दूसरे को पसंद करने लगे, मोहब्बत करने लगे और चैटिंग और बातों के बाद इन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम अब निकाह करते हैं, शादी करते हैं, मियाँ बीवी बन जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा फ़ैसला है। लेकिन इसके लिए इमदाद कहता है कि देखो, तुम दुबई की सेटल्ड हो, वहाँ रहती हो, मैं तो दुबई में सेट नहीं हूँ, तो मैं तो वहाँ नहीं आ सकता। तुम्हें यहाँ आना होगा अगर तुमने मुझे अपनाना है और फिर यहीं पे पाकिस्तान में मेरे साथ ही टाइम गुजारना है, यहीं ज़िंदगी गुजरेगी। लड़की को चूँकि प्यार होता है, वो एग्री हो जाती है। वो कहती है ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आ जाऊँगी और ये सारा मामला इंशाल्लाह इसी तरह ही होगा। राबिया अपनी फैमिली को बताती है कि मैं पसंद करती हूँ इमदाद जमाल को, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं शादी करना चाहती हूँ इससे। फैमिली को कोई एतराज़ नहीं होता, चूँकि ब्रॉड माइंडेड हैं, जिसने रहना है उसको पसंद है, फिर रिश्तेदार भी हैं, ददयाल भी है, तो पेरेंट्स को बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होता और वो बिल्कुल एग्री हो जाती हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें पसंद है तो हमें भी पसंद है, शादी करते हैं। 2014, आज से 10 साल पहले पाकिस्तान आए, मिटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद, यहाँ पर शादी तय पाई। धूमधाम जश्न के साथ ये शादी हुई। राबिया रुखसत हुई अपने शौहर के साथ और फैमिली वापस दुबई चली गई और फिर ज़िंदगी गुजरने लगी। ये अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, कोई मसला मसाइल नहीं था, सब ठीक ठाक चल रहा था। इसी दौरान अल्लाह ताला ने इनको 3 बच्चे दिए, औलाद जैसी नेमत अता फरमाई और ये 3 बच्चे हुए इनके। अब थोड़ा सा हम ये बैकग्राउंड और डिटेल्स मैंने आपको बताई। राबिया की ग्रूमिंग हुई है दुबई में, एजुकेशन हुई है यूरोप में और दुबई में। इट मीन्स के हाईली एजुकेटेड लड़की की जो मेंटालिटी होती है, जो माइंड सेट होता है, वो और होता है और एक अनएजुकेटेड का और होता है। एक पाकिस्तानी की मेंटालिटी और होगी, दुबई की और होगी, यूरोप की और होगी। एक्सपोजर अपना अपना होता है। अब इसका माइंड सेट चेंज है अपने शौहर से, अपनी फैमिली से, इसकी प्लानिंग्स और हैं, इसकी बातें और हैं, ये और तरह से सोचती है। 1 साल से इमदाद जॉबलेस है, नौकरी कोई नहीं इसके पास, बहुत परेशान भी है, ट्राई भी करता है, लेकिन कुदरत खुदा की बेरोज़गारी का आलम चल रहा है। अब 3 बच्चे हैं, राबिया है, अखराजात हैं घर के, महंगाई का दौर है, बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। राबिया अपने घर को अक्सर मैनेज करती है अपने पेरेंट्स से पैसे मंगवा के कि इमदाद फ़िलहाल जॉबलेस हैं, मुझे भेजें, और फिर घर का ख़र्चा ये चलाती है। लेकिन ये सब करते हुए वो बहुत हेजिटेट थी
کیونکہ اس کو مانگنے کی عادت نہیں تھی شروع سے، اس کی گرومنگ اس انداز میں کی گئی، تعلیم اس طرح سے تھی کہ سارے معاملات تھے، تو وہ بڑی ہیزیٹیٹ ہوتی تھی، لیکن مجبوراً لیتی تھی ان سے پیسے اور گھر کا خرچہ کرتی تھی۔ رابعہ نے کیا کیا، سندھ پبلک سروس کمیشن میں ایک امتحان دیا، ایگزامز دیے، جسے اس نے کلیئر کر لیا، کمپیٹ کر لیا، اور اسے کمپیٹ کرنے کے بعد یہ لیکچرار لگ گئی بھکر جمالیہ ہائر سیکنڈری سکول میں۔ بہترین جاب مل گئی بھائی، پروٹوکول، مزے، معاملات سیٹل ڈاؤن ہونے لگے۔ 2 ماہ یہاں پر اس نے جاب کی پرماننٹلی۔ 2 دن پہلے شوہر امداد باہر سے ہو کر جب گھر آیا تو دیکھا کہ رابعہ زمین پر گری ہوئی ہے اور اس کے سر میں کسی نے فائر مارا ہوا ہے۔ حیران اور پریشان، بلیڈنگ اور حالات دیکھ کے پریشان ہوا، 15 پر فوراً کال کی، پولیس آئی، وقوع دیکھا، اس سے پوچھا کیا لگتی ہے، کیا معاملہ ہے، جو پولیس کے تمام سوالات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے پولیس نے پوچھنا ہے تو وقوع کو حل کرنا ہے نا۔ تو پھر امداد بتاتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، یہ دبئی کی رہائشی ہے، نیشنل ہولڈر ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، ہم نے شادی کی، اب یہ میرے ساتھ رہتی ہے، آج کل یہ لیکچرار کے طور پہ کام کر رہی ہے، میں جاب لیس ہوں۔ تمام ڈیٹیل جو سچ ہوتی ہیں وہ پولیس کو بتا دیتا ہے۔ پولیس پھر ایک سوال کرتی ہے کہ تم کہاں تھے جب گولی ماری گئی، کیونکہ تم تو جاب لیس بھی ہو اور گھر بھی نہیں تھے، تو کہاں تھے تم؟ کہتا ہے جی میں کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، اور جاب شاپ کی ٹرائیاں بھی کر رہا ہوں، اور پرماننٹلی پراپر میرا کوئی اخراجات یا سیٹ اپ نہیں ہے انکم کا، تو میں بڑا پریشان ہوں، جاب لیس ہوں۔ اسی سلسلے میں باہر گیا تھا، واپس آیا ہوں تو دیکھا ہے جو وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے پیرنٹس کا نمبر دے دو۔ اس کے پیرنٹس کا نمبر دیا امداد نے، ان کو کال کی اور پوچھا کہ آپ دبئی ہیں، کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم سعودی عرب آئے ہوئے ہیں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ بتایا کہ آپ کی بچی کو اس طرح سے کسی نے قتل کر دیا ہے، فائر مارا گیا ہے۔ ماں باپ ہکے بکے پریشان ہو گئے، ظاہر ہے ایک طرف عمرہ کی سعادت ہے، کچھ دن ابھی باقی ہیں، کچھ رہ گیا ہے۔ تو والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں ایز سون ایز پاسبل یہاں پہنچنے کی، اور پریشان۔ اب شوہر سے پولیس کرتی ہے دوبارہ سے تفتیش، پولیس کو کچھ شک سب آتا ہے اس پر۔ پولیس کہتی ہے کہ امداد بتا دو تم نے تو نہیں کچھ کیا؟ تو امداد کے چہرے کے تاثرات بدل گئے ہیں۔ کہتا ہے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کروں گا، میری تو محبت ہے، میرا تو عشق ہے، میری محبوبہ ہے، میری بیوی کم ہے۔ پھر پولیس وہ شواہد رکھتی ہے سامنے جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کام امداد کا ہے۔ جب وہ تمام شواہد یہ شاطر آدمی دیکھتا ہے، پھر جا کے یہ بریک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے سارے کا سارا ڈرامہ رچایا تھا، میں نے ہی یہ سارا کام کروایا ہے، اور میں قاتل بھی خود ہوں، میری یہ ساری پلاننگ ہے۔ مجھے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ آدمی اپنی سٹیٹمنٹس بدل رہا ہے، بہت چلاک ہے۔ دیکھیں پہلے اس نے بتایا نہیں، پھر پورا ڈرامہ رچایا، پھر لڑکی پھنسائی دبئی کی کہ تگڑے گھر کی ہے، پڑھی لکھی ہے، سارا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ جو شخص محبت کرتا ہے وہ آپ کو ایک تنکا چبانے کی تکلیف بھی نہیں دیتا، تو گولی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب یہ مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس کو چینج کر رہا ہے، مختلف وجوہات ہیں اس کی، بہت سی وجوہات ہوں گی جس پر یہ اپنی سٹیٹمنٹس کو چینج کر رہا ہے۔ جیسے ہی مجھے وہ تصدیق ہوتی ہے خبر کی، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی، تصدیق کے بغیر میں خبر آپ کے سامنے رکھتی نہیں ہوں۔ اب میں آگے آپ کو بتاؤں کہ 2 چیزیں ایسی اس کی وجوہات سامنے آئی ہیں جس سے سمجھ آتی ہے کہ اس نے یہ کام کیا کیوں ہے۔ اب دیکھیں جو مینٹالٹی گیپ ہے نا آپ کا، سوچ کا انداز، اب رابعہ ہائیلی ایجوکیٹڈ فرام دبئی اور یورپ، اور یہ سندھ میں رہتا ہے، تو چینجز آ گئیں، مینٹالٹی چینج ہو گئی۔ اس نے شادی کے بعد بھی پڑھ کے ایگزامز دے کے کمپیٹ کر کے اس کو لیکچرار لگ گئی، یہ ویلا نکما، اس کے پاس نوکری کوئی نہیں۔ میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہی، لیکن میں حقیقت تو بیان کروں گی۔ اب ایک ناکارہ شخص جو جاب لیس ہے، اس کی پوزیشن، اس کی عزت اور ہوتی ہے، اور جاب والے کی عزت اور ہوتی ہے، یہ چینجز ہوتی ہیں۔ اب اس کے پاس نوکری بھی کوئی نہیں ہے، یہ بھی دل میں آتا ہوگا کہ نوکری بھی کوئی نہیں ہے، کہاں سے گھر چلاؤں، یہ بھی رنجش ہو سکتی ہے۔ تو 2 مین چیزیں تھیں، جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے مینٹالٹی گیپ، آپ کا سوچ کا انداز ہی ٹوٹلی چینج ہے۔ ناؤ یو آر لائف پارٹنرز، مگر ایک سوچتا ہے اور بات اور ایک سوچتا ہے اور بات، تو مشکل ہو جاتی ہے زندگی۔ موازنہ کریں تعلیم کا تو وہ بھی نہیں ہے، تو جیلسی فیکٹر تو ڈیفینیٹلی ان میں تھا، اس بندے میں تھا، اس میں نہیں تھا۔ اچھا، اب میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ ان کی ایف آئی آر نہیں ہوئی ابھی تک، تو ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ پولیس تو سب سے پہلے ایف آئی آر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد تفتیش اور گرفتاریاں معاملات ہوتے ہیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بتا کر کہ پولیس نے بڑی دیدہ دلیری دکھائی ہے۔
FIR تو نہیں دی. اور اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ قاتل پکڑ لیا, تفتیش کر لی, سٹیٹمنٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن FIR درج نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ جب رابطہ ہوا, والدین نے بتایا کہ ہم دبئی میں نہیں, ہم سعودی عرب میں ہیں اور عمرہ کی سعادت کے لیے یہاں آئے ہیں, اور ایز سون ایز پاسبل ہم واپس پاکستان آتے ہیں. تو جب وہ پاکستان آئیں گے وہ ایک اپلیکیشن دیں گے, اس اپلیکیشن پر آگے قانونی کارروائی کے مطابق FIR کا اندراج ہوگا اور پھر اس پر پراپر طریقے سے کام ہوگا اور آگے بڑھیں گے. فی الحال کی یہی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. مجھے اس ویلاگ کی کلوزنگ کرتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے, اچھا نہیں لگ رہا. کیوں نہیں اچھا لگ رہا؟ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں, میں محبت کے خلاف نہیں ہوں. میں اپنی ہر پروگرام میں, ہر ویلاگ میں کہتی ہوں میں محبت کے پسند کے خلاف نہیں ہوں. اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو اس سے نکاح کرنا چاہیے, ویری گڈ, یہ بہت اچھا راستہ ہے. حلال کریں, دلیری دکھائیں. لیکن اگر آپ نے حلال بھی کر لیا, بچے بھی پیدا کر لیے, 3 بچے ہیں, شادی کو ایک عرصہ ہو گیا, 10 سال تھوڑے نہیں ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کے اندر جو جیلسی فیکٹر چل رہا ہے وہ اتنا بڑھ گیا کہ آپ نے اس کو قتل ہی کر دیا. آپ کی لائف پارٹنر ہے, آپ کے پیچھے دبئی چھوڑ کے یہاں آئی ہے, آپ کے پیچھے ایک لگژری لائف کو چھوڑ کر پاکستان آئی ہے کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں, اس کے ساتھ رہوں گی. اٹ مینس کہ اس نے قربانی دی آپ کے لیے. تو آپ اسی قربانی پر اور اس کے پلس پوائنٹس پر خوش ہونے کی بجائے, سپورٹ کرنے کی بجائے اتنے جیلس ہو گئے کہ آپ نے اس کو مار ہی دیا. یہ کیسی محبت تھی آپ کی؟ ایسی محبت سے تو بہتر تھا کہ یہ محبت ہوتی نہ. تو لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو ایسی محبت کا کیا کرنا؟ تھینک یو.